10واں سپارہ سورۃ الانفال، آیت نمبر 60۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ترجمہ: اور تم تیار کرو ان کے لیے جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، قوت میں سے اور گھوڑے پالنے سے، اس کے ذریعے سے تم رعب جماؤ اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر، اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ یعلمہم، اللہ ہی انہیں جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے پورا پورا تمہیں دیا جائے گا، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا ہے کہ انہیں ہر حال میں جہاد کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے، چاہے عملی طور پر وہ جنگ کا موقع ہو یا نہ ہو۔ اپنی تیاری مسلسل رکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنی رکھنی چاہیے؟ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی بھی تمہارے اندر استطاعت ہے، استطاعت کے مطابق تم تیاری کرتے ہی رہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جہاد کی تیاری رکھی اور کرتے رہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انا نبی الرحمہ، میں رحمت والا نبی ہوں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، جس طرح آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، احمد ہوں، عاقب ہوں، حاشر ہوں، آپ نے خود یہ نام ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ بھی فرمایا انا نبی السیف، میں تلوار والا نبی ہوں، میں تلوار والا نبی ہوں، جہاد والا نبی ہوں، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پیچھے کیا چیزیں چھوڑی؟ تلوار، زرہ، یہی چیزیں آپ کے گھر میں موجود، اور کچھ نہیں۔ جو جنگ کا سامان ہے یہی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس ہے۔ ہمیشہ تلوار رکھتے تھے۔
تلوار آپ کے پاس موجود رہتی تھی۔ اللہ اکبر، بنفس نفیس آپ خود تشریف لے جاتے جہاد کے اندر، اور پھر وقتاً فوقتاً جہاد کی تیاری کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان کو منگواتے بھی رہتے، لیتے بھی رہتے۔ جنگ میں کام آنے والی کوئی بھی چیز ہے، کوئی گر کیوں نہیں ہے، کوئی طریقہ کار کیوں نہیں ہے، آپ اس کو بھی لیتے تھے، اور بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ جس طرف سے یہ کفار آئیں گے، ہمارے دشمن آئیں گے، ہم راستے میں خندق کھود دیتے، جب ان کو آگے آنا ہوگا، خندق عبور کرنا ہوگی، دوسری طرف ہم کھڑے ہوں گے، ہم نہیں آنے دیں گے ان کو۔ اللہ اکبر۔ اور خندق کھودنے کا رواج عرب میں نہیں تھا، وہ فارس سے آئے تھے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، بالکل صحیح ترکیب، آپ نے پسند کیا، فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے۔ فرمایا نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام، الحرب خدعہ، جو جنگ ہوتی ہے یہ جنگ چال بازی کا نام ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ طریقہ کار اور ایسی چیزیں اختیار کرے اس کے اندر جس سے کامیابی ہو انسان کو۔ ویسے ہی ہوئے، سارے عرب کے قبائل جمع ہو کر آئے، احزاب کہتے ہیں اس لیے، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو آگے منظر ہی دوسرا دیکھا۔ جب آگے جائیں تو کیسے جائیں؟ اس نے آگے آنے کی کوشش کی، صحابہ کرام دوسری طرف سے کھڑے ہیں، مارتے ہیں پتھر، وہ بندہ واپس، ایک آدھ مر بھی گیا ان کا اسی طریقے سے۔ انہوں نے کہا بھی جتنا لشکر نیچے اترتا جائے گا یہ تو اوپر سے مارتے جائے گا، کسی کو تیر مارے، کسی کو تلوار مارے، کسی کو نیزہ مارے، کچھ نہیں، یہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے، پتھر تو ان کے پاس ہے ہی ہے۔ ایک مہینے تک تقریباً وہیں رکے رہے، آخرکار وہیں سے بھاگ گئے، نہیں چل سکے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جنگی حربہ یہ استعمال فرمایا کہ جب جنگ کا موقع آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ تم نے رات کو آگ جلانی ہی نہیں، بالکل ختم، تاکہ ہمارے دشمن کو پتہ نہ لگے کہ ہماری تعداد کتنی ہے۔ یہ اس کے مطابق جو ہے نا پھر ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے، اس لیے آپ نے رات کو آگ جلانے سے منع کیا۔ اور جب فتح مکہ کا موقع آیا آپ نے الٹ کیا، فرمایا سارے لوگ تقسیم ہو جائے، کوئی ادھر کوئی ادھر، ایک جگہ رہے ہی نہیں، رات کو سارے ہی آگ روشن کرے، الٹ۔ تو وہاں اسی کا ہی فائدہ ہوا کہ جب مکہ والوں نے دیکھا ہے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی آگ جل رہی، اس نے کہا کہ یہاں سے شروع ہو رہا، سارا لشکر ہی ہے ان کا، انہوں نے کہا ہے بھائی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ بہت مشکل ہے۔ تو ابھی آپ آگے گئے نہیں، وہ لوگ چل چل کے آ کے خود مسلمان ہونے لگے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، مستقل جہاد کی نوبت ہی نہیں آئی، انداز اور طریقہ ہی ایسے اختیار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شہر بھی دے دیا اور لوگ بھی مسلمان ہو، لوگ بھی مسلمان۔ فرمایا کہ ہر لحاظ سے اپنی تیاری تم نے رکھنی، ذہنی طور پر بھی، مالی طور، کل بھی میں نے حدیث سنائی، بلکہ ایک جملہ ہی سنایا تھا
جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکوں کے خلاف جہاد کرو مال کے ذریعے سے، ضرورت پڑی ہے مال کی، اللہ کے راستے میں مال دو، مال آئے گا تو اسباب تیار ہوں گے، اسلحہ خریدا جائے گا اور ساری چیزیں۔ وانفسکم، اپنے آپ کو پیش کرو، یہ نہیں کہ مال لے جاؤ ہم نہیں آتے، نہیں، افرادی قوت کی ضرورت ہے، پھر افراد چلیں گے۔ وَأَلْسِنَتِكُمْ، فرمایا ان کے خلاف جہاد کرو اپنی زبانوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت گویائی عطا کی ہے، آپ بات کہنا جانتے ہیں، آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، یا آپ کی بات کو لوگ سنتے ہیں، فرمایا تم ان کو راہ راست پر لاؤ، دین کی دعوت دو، دین کی تبلیغ کرو، یہ بھی جہاد میں شامل ہے۔ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہے، وہاں آپ نے جہاد کیا اور زبان کے ذریعے بھی السنتکم پر عمل کیا۔ سورہ الفرقان جو 18ویں اور 19ویں سپارے کے شروع میں، 18ویں کے آخر میں، مکی صورت ہے، اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی بات کبھی نہ مانیں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ قرآن کے ذریعے ان کو ان کے عقائد، درست عقائد سکھائیں، غلط عقائد سے ان کو روکیں، ان کی اصلاح کریں، فرمایا یہ جہاد کبیر ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو زبان کے ذریعے سے سمجھانا، اللہ کا قرآن سمجھانا کسی کو، یہ بھی جہاد میں شامل ہے۔ مختلف صورتیں ہیں، کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ، یہ ساری چیزیں جہاد کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو قلم کی قوت عطا فرمائی ہے، وہ اسلام کی حمایت میں اسے استعمال کرے، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو شعر و شاعری کی قوت سے نوازا ہے، اللہ نے اسے اسلام کی حمایت میں وہ اشعار لکھے، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہیں۔ مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی بھی تم طاقت رکھتے ہو، جتنی بھی تم قوت رکھتے ہو، من قوتن، پہلا لفظ فرمایا قوہ، کیا آپ نے کیا فرمایا کہ قوت سے مراد پھینکنا ہے، الرمیو، تیر اندازی، تیر اندازی سے کام شروع ہو کے آج ایٹم بم تک پہنچا، یہ ساری چیزیں اسی میں۔ تو معلوم ہوا کہ اسلحہ بنانا، رکھنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متوکل کائنات میں کوئی نہیں ہے، بڑا متوکل کوئی نہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ تیار کیجیے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اسی طرح فرمایا کہ گھوڑوں کا پالنا ہے، گھوڑوں کا پالنا ہے، کہ گھوڑے پال پال کے رکھو، کیونکہ جو گھوڑا ہے یہ جہاد کا ایک آلہ ہے، اور اللہ نے گھوڑے کو ایسی چیز بنایا ہے کہ یہ قیامت تک جہاد میں استعمال ہوتا ہی رہے گا۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ابھی تک آیا اور نہ آئے گا کہ اس گھوڑے سے بے نیازی ہو جائے، جبکہ انسان ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا، لیکن گھوڑے کی آج بھی ضرورت ہے، آج بھی ضرورت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامت، فرمایا گھوڑا وہ ہے اللہ نے اس کی پیشانی کے اندر خیر رکھ دی ہے، اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی، قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سموا باسماء الانبیاء، جب تم نام رکھو
نبیوں والے نام رکھا کرو اپنی اولاد کے۔ اور فرمایا کہ اللہ کو جو پسندیدہ نام ہے وہ عبد اللہ، عبد الرحمن، یعنی وہ نام ہے جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ فرمایا وہ اللہ کو بہت پسند ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، وہ رکھا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ گھوڑے پالو تو ان کی پیشانی کے اوپر ہاتھ پھیرا کرو، اللہ نے ان کی پیشانیوں کے اندر خیر کو رکھا ہوا ہے، خیر کو رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے گھوڑا جہاد کی نیت سے پالا، اس نیت سے اس کو باندھا کہ جب کبھی جہاد کی ضرورت پڑے گی تو میں اس پر بیٹھ کر جہاد کے لیے جاؤں گا، اس میں شریک ہو جاؤں گا، فرمایا اس کا اس کو گھاس کھلانا، اس کا اس کو دانہ دینا، اس کا اس کو پانی دینا، اور اس گھوڑے کا پیشاب پخانہ کرنا، فرمایا اللہ دن قیامت کے یہ چیزیں بھی میزان عمل میں لا کر تولیں گے، یہ بھی تولی جائے گی، چاہے زندگی میں ایک مرتبہ بھی موقع نہیں ملا، ایک مرتبہ بھی موقع نہیں ملا، لیکن کیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ اللہ اکبر۔ اس لیے انسان کسی چیز کو بھی اپنائے، ایک تو وہ بے مقصد نہیں ہونی چاہیے، با مقصد، کوئی بھی بے مقصدہ کام نہ کرے، وہ کام کرے جو مقصد والا ہو، کل کو اس کا فائدہ ہو۔ چاہے آپ کو کھیل کود بھی رکھیں تو ایسی اختیار کریں جس سے آپ کو یہ ہو کہ یہ مجھے فلاں نیکی کے کام میں فائدہ دے سکتی ہے، اس نیت سے اس کو اختیار کریں۔ اس لیے بیکار چیزوں کو آپ نے پسند نہیں کیا، لوگ جی میں فلانی کھیل کھیلتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، جائز ہے نہ جائز، یار وہ والی کرو نا جس سے جو ہے نا کبھی جہاد میں فائدہ ہو، ایسی چیز کو ہاں یہ اس کا ذریعہ بنتی ہے تو اچھی بات ہے، اور بظاہر اس میں خرابی بھی کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تیر اندازی، گھڑ سواری اور ایسی چیزوں کو فرمایا کہ اختیار کرنا چاہیے، کھیل کود بھی ان کی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، حیات طیبہ میں، عید کے موقع پر یہاں تو کیا ہوتا ہے، باجے تو پتہ نہیں کیسے کیا، بچے نوجوان تیر اندازی کیا کرتے، تیر لیے ہوئے نشانہ لگا رہے ہیں، میرا نشانہ لگ رہا ہے، تیرا لگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوا کرتے کہ تفریح بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے، جہاد کی تیاری بھی ہو رہی ہے، جہاد کی تیاری بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے گھڑ سواری کو بھی پسند کیا گیا دین اسلام میں۔ اللہ اکبر۔ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ تفسیر قرطبی کے اندر میں پڑھ رہا تھا ابھی نماز میں آنے سے پہلے بھی، فرمایا کہ گھوڑا پالنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، گھر میں جہاد کی نیت سے جو گھوڑا پالا جائے گا نا، جس گھر کے اندر جہاد کی نیت سے گھوڑا پالا جائے گا اس گھر میں جنات میں داخل نہیں ہوتے، جنات اس گھر میں نہیں جاتے۔ یہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کی ہر طرح سے حفاظت فرماتے، وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے، وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو الغرض نیکی کے کاموں کی نیت کے اندر ہی اللہ نے برکت رکھی۔ آپ نے کہیں جانا ہے، اس نیت سے جائیں ہمارا وہاں مسلمان بھائی ہے، اس سے جا کے ملاقات کریں گے، اس سے بھی کوئی دین کی بات کریں گے، کچھ سیکھیں گے، کچھ سکھائیں گے، وہ سفر بھی باعث برکت بن جائے، باعث برکت بن جائے۔
جانا اپنے کام سے ہی ہے، لیکن وہاں جائے بجائے اس کے سیدھا اس کے پاس جائے، نماز کا وقت ہے پہلے مسجد میں جائے نماز پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر مسجد سے شروع کرتے اور وہاں بھی مسجد میں پہنچتے، واپس آتے پہلے مسجد میں آتے۔ تھوڑی سی ترتیب بدلنے سے اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، زاویہ نگاہ بدلنے سے ہر کام عبادت بن جاتا ہے، ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ رات کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ سونا ہے، جسم کی ضرورت ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ سوئیں کہ اب تھک گیا ہوں، میں ذرا آرام کرتا ہوں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، نیند پوری ہو جائے گی، صبح اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، اللہ اللہ کروں گا، اللہ سے مانگوں گا، نہیں سوؤں گا تو یہ کام نہیں ہو سکتے، اس نیت سے سو رہا ہوں، پوری رات سویا رہے گا، اللہ عبادت کے ثواب عطا فرمائے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، فرمایا کہ اسلحے کی تیاری کا حکم اس لیے تمہیں دیا، جو اللہ کے دشمن ہے، کفر کر کے انسان اللہ کے دشمنی مول لیتا ہے، وعدوکم، اور وہ تمہارے دشمن ہے کیونکہ تم اللہ کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے۔ فرمایا اس اسلحے کے ذریعے سے وہ مرعوب رہیں گے، تم سے ڈرتے رہیں گے۔ بظاہر اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو یہ بیٹھ کر خواہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی مشاورت کرتے ہی رہیں گے، لگے ہی رہیں گے، اب مسلمانوں کو ایسے ختم کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ جب تمہارے پاس اسلحہ موجود ہوا نا، اللہ اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالے گا، تمہاری طرف آنے کی سوچیں گے بھی نہیں۔ یہ تو ظاہری دشمن ہے۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ دشمن ہیں جن کو تم جانتے نہیں ہو، ان کی دشمنی تمہارے سامنے نہیں ہے۔ بعض چھپے دشمن ہوتے ہیں، بعض کھلے دشمن ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کی وجہ سے وہ جو چھپے دشمن ہیں نا، ان پر بھی روب پڑتا رہے گا۔ اور وہ دشمن کون ہے؟ لا تعلمونہم، فرمایا تمہیں کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے، اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے وہ کون ہے۔ اللہ کے علم میں سورۃ توبہ اگلی میں آ رہا ہے، فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، فرمایا تمہارے مدینہ والوں تمہارے ارد گرد بڑے منافق رہتے ہیں، خود مدینہ میں فرمایا منافق رہتے ہیں۔ لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دشمن ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ فرمایا اسلحے کی وجہ سے وہ بھی تم سے خائف رہیں گے، ڈرتے رہیں گے۔ ظاہری بات ہے، گھوڑا پالنا، تیر اندازی اور دیگر چیزیں جس طرح میں نے کل ذکر کی تھی، اس پر تو ایک بہت بڑی رقم چاہیے، اس کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے راستے میں جو بھی تم خرچ کرو گے، یوفی الیکم، اللہ پورا پورا تمہیں واپس کرے گا۔ فرمایا یہ ہمارا وعدہ ہے تمہارا دیا ہوا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ واپس تمہیں نہ کرے، اور اللہ تمہیں دگنا چگنا کر کے واپس کرے گا۔ عام خرچ کرنا، کم سے کم خرچ کرنا، ایک پر اللہ کتنا دیتے ہیں بھائی؟ 10 عطا فرماتے ہیں، 10۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد میں ایک خرچ کریں گے، اللہ 700 عطا فرما دیں، کم سے کم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرتے ہیں،
ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے تو اس سے آگے 7 خوشے نکلیں، ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہو، ایک دانے سے 700 دانے بن گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، بات یہی نہیں ختم ہوئی، جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اللہ اتنا اس کو دگنا چگنا اور کریں گے، 700 کی جگہ 1400 دیں گے، 2100 دیں گے، 2800 دیں گے، اور بڑھاتے چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے، اونٹنی پکڑی ہوئی، مہار ہاتھ میں تھی، رسی ہاتھ میں تھی، اور آ کے عرض کرنے لگے یہ میری اونٹنی آپ قبول کر لیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے جہاد بھی فی سبیل اللہ ہے، حج بھی فی سبیل اللہ ہے، دین کی خدمت بھی، ساری چیزیں فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہیں۔ وہ خاتون آئی نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، عرض کرنے لگی کہ میرے پاس یہ جانور ہے، غالباً اونٹنی تھی، تو میں نے نیت کی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں دوں گی، تو میرا خامد اب جانا چاہتا ہے جہاد پر، اور جو ہے نا حج پر جانا چاہتا ہے، تو اس کے پاس سواری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے دے دو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا حج بھی فی سبیل اللہ ہے، یہ اونٹنی اسی کو دے دو، وہ حج کے لیے جائے گا، فی سبیل اللہ ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں فی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ تو کہا میری اونٹنی ہے، قبول کر لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس اونٹنی کو قبول کیا، فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس ایک اونٹنی کے بدلے میں تجھے 700 اونٹنیاں نصیب فرمائیں گے، اور فرمایا سب کو نکیل ڈلی ہوگی اور سونے کی نکیل ڈلی ہوگی۔ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ یوفی الیکم، فرمایا جو بھی خرچ کرو گے اللہ پورا پورا تمہیں دیں گے۔ وانتم لا تظلمون، کسی پر ظلم نہیں ہوگا کہ کسی آدمی نے چونی خرچ کی یا روپیہ خرچ کیا اور پھر اس کو واپس نہ ملے، یہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے ضرور واپس کرے گا، اور دنیا میں ہی واپس، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی ضرور دیتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ نیکی کے کاموں کے لیے پوری طور پر اور ذہنی طور پر تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر وقت جہاد کے لیے بھی تیار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پر آمین ڈھیلی کہی آپ نے، نہیں مرتا بندہ جہاد میں، نیت کر کے رہے، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔